الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما وعملا صالحا مقبولا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی والحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مرادنا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. حضرات گرامی، ہمارے خالق و مالک رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا اور پھر بندوں کی ہدایت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. انبیاء کرام کو کتابیں اور صحائف عطا فرمائی اور آخر میں جو تمام کتابوں کی جامع اور مصدق کتاب قرآن مجید فرقان حمید عطا فرمائی. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو یہ کتاب عطا فرمائی، حضور علیہ السلام کے قلب انور پر نازل فرمائی. اور اس کتاب کو جو نزول کا، ہر کتاب کے نزول کا اور اسی طرح قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات و ہدایات اس کے بندوں تک پہنچیں اور اس کے بندے اس پر عمل پیرا ہوں. یعنی یہ کتنی معرومی کی بات ہے کہ اللہ کے پاکیزہ کلام ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، سیکھنے کے لیے تیار، اس کی ہدایات کا ہمیں پتہ نہیں. ہم نے اس کو خوبصورت غلاف کے اندر رکھا ہوا ہے، لیکن ہماری عملی زندگی اور پریکٹیکل لائف کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کے جو احکامات و ارشادات ہیں وہ نہیں ہیں. اگر ہم قرآن کو اپنی عملی زندگی کے اندر لے کے آ جائیں تو ہماری زندگیوں کے اندر سکون آ جائے، راحت آ جائے. قرآن سے جو ہماری جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات بینات ہیں قرآن کی، اس سے جو تربیت ہوگی، اس سے معاشرے کے اندر تبدیلی واقع ہوگی، رویوں میں تبدیلی واقع ہوگی. اور یہ ہمارا معاشرہ اور یہ ہماری سوسائٹی تمام دنیا کے معاشروں اور سوسائٹیوں سے سب سے زیادہ بلند و بالا ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ایک رویے کے حوالے سے، ایک سوچ اور فکر کے حوالے سے. پھر انسان سب سے پہلے اس کے دل میں ایک سوچ پیدا ہوتی ہے اور ایک رویہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ اپنی حرکات سے، اپنے عمل سے اس رویے کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرتا ہے. وہ رویہ ہے تکبر کا، غرور کا، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا ہے، دوسروں کو کمتر اور حقیر سمجھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. سورہ مومن کے اندر فرمایا کہ وہ لوگ جو میرے بندوں کے ساتھ تکبر سے پیش آتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور میرے بندوں کے ساتھ جو ہے بڑائی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور فرمایا کہ میرے بندوں کے ساتھ معاملات ایسے کرتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کو جہنم کے اندر داخل کروں گا. دوسرے مقام پر فرمایا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، کہ اللہ مہر لگا دیتا ہے ہر متکبر کے دل پر. وقد خاب کل جبار عنید، فرمایا کہ ہر جبار اور متکبر جو ہے وہ خائب و خاسر ہوتا ہے. اس لیے خائب ہوتا ہے کہ ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا ہے. یہ جتنے فرعون گزرے ہیں، جتنے شداد، نمرود گزرے ہیں، اور جتنے بڑے بڑے ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ گزرے ہیں، یہ نہیں کہ ان کے پاس عقلیں نہیں تھی، ان کے پاس سمجھیں نہیں تھی. آج بھی دنیا کے اندر دیکھیں کہ کتنے سمجھدار لوگ ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر لوگ ہیں، لیکن وہ تکبراً ایمان قبول نہیں کرتے ہیں اور تکبراً ایک بات کے اوپر اڑے رہتے ہیں. فرمایا کہ تکبر انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. سب سے پہلے جو تکبر کیا ہے وہ ابلیس نے تکبر کیا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ملائکہ کو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابلیس اگرچہ ملائکہ میں سے تو نہیں تھا لیکن ملائکہ کا ہم نشین تھا، ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، ان کے ساتھ عبادات میں مشغول تھا، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید کرتا تھا۔ لیکن جب رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یہ سجدہ کوئی سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ عبادت تو اللہ کے سوا کبھی بھی کسی کے لیے نہیں ہوا ہے، یہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سجدہ تھا۔ بہرحال یہ اس وقت جائز تھا، آج شریعت محمدیہ کے اندر سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، تو یہ تعظیماً حکم دیا رب تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے کہ ان کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید نے خود اس کی وضاحت کی کہ اس کی بنیاد کیا تھی، اس کے تکبر نے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی تابعداری اور فرما برداری نہیں کرنے دی۔ سارے ملائکہ سجدے کے اندر گردے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین، تمام ملائکہ نے تاکید کے ساتھ قرآن مجید کے اندر 2-3 مقامات پر آیا، کلہم اجمعین بھی آیا، اجمعون بھی آیا، فرمایا کہ سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر۔ اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو نے آدم علیہ السلام کو جب رب تعالیٰ نے حکم دیا تو اس نے یہی تکبرانہ بات کہی، کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہنے لگا کہ میں آدم علیہ السلام سے انا خیر، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اس لیے کہ ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ وہ ظالم اپنے عقل کے داؤ کے اندر اور عقل کی تقسیم کے اندر لگ گیا کہ مٹی نیچے ہوتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری اور فرما برداری کے اندر آ گئے۔ تو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کو ایمان سے بھی سب سے پہلے دور کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جب انسان کو ایمان ملتا ہے تو کئی مراحل ایسے آتے ہیں، کئی چیزیں ایسی آتی ہیں کہ انسان تکبر کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان متکبرین کے دلوں پر مہر لگا دیتا، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب اس شیطان لعین نے تکبر کیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا، اب تیرا یہاں پر ٹھکانہ نہیں ہے، تیری جگہ نہیں۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی کہا کہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، بلکہ جب میں جہنم میں جاؤں گا تو میں جہنم کے اندر تیرے بندوں کو لے کے جاؤں گا، تیرا فرما بردار نہیں رہنے دوں گا، تیرا تابعدار، تیرا شکر گزار نہیں رہنے دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کو بھی اور تجھے بھی، جو تیری تابعداری کرنے والے ہوں گے، تیرے ساتھ ان کو بھی جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ تو یہ تکبر اس نے خود بھی کیا اور سب متکبرین کو وہ اپنے راستے پہ لگاتا ہے۔ تو جو تکبر سے کام لیتا ہے، تکبر کا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ شیطانی راستہ اختیار کرتا ہے، وہ ابلیسی راستہ اختیار کرتا ہے، اور جو عاجزی کا، انکساری کا، شفقت و رحم کا، محبت کا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ طریقہ محمدی کو اختیار کرتا ہے۔ اب ہمیں عملی زندگی کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ابلیسی راستے پر چلنا ہے یا ہمیں سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے، ہمیں مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم کے راستے پر چلنا ہے۔ اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے، حدیث قدسی، کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو تکبر ہے اور فرمایا یہ جو بڑائی ہے، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، فرمایا کہ یہ عظمت اور یہ کبریائی، فرمایا یہ میری صفات ہیں، یہ میرا لباس ہے، سے مراد یہ ہے، ازاری سے اور ردائی سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اور فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان صفات کو لینا چاہے اور ان کو اپنے اوپر طاری کرنا چاہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو اوندے منہ جہنم کے اندر داخل کروں گا اور میں اسے تباہ و برباد کر دوں گا۔ اس لیے جتنے بھی دنیا کے متکبرین تھے، آپ دیکھیں ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، گزشتہ امتوں کے اندر، اس امت کے اندر زمانے کے جتنے بھی فرائین ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے اس زمین پر خدا سمجھتے تھے اور اللہ کی مخلوق پر ظلم و ستم کرتے تھے اور تکبر کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تکبر کو خاک میں ملا دیا، اور آخر جب وہ دنیا سے گئے
تو خائب و خاسر ہو کر گئے، تباہ و برباد ہو کر گئے۔ آپ فرعون کو دیکھیں، آپ حامان کو دیکھیں، آپ قارون کو دیکھیں، جس قارون کی اتنی بڑی دولت تھی، اس نے تکبر کیا، اس دولت اور اس گھر اور اس ساری کنجیوں سمیت رب تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین کے اندر دھسا دیا ہے۔ قوم سمود کو دیکھیں، قوم عاد کو دیکھیں، جن جن قوموں نے بھی تکبر کیا، اللہ کی نافرمانی کی، رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ اس لیے مسلمانوں، کبھی بھی انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر مومن کو زیب نہیں دیتا ہے۔ ہمیں اللہ نے اس مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی مٹی کے اندر ہمیں لوٹ کر جانا ہے، دوبارہ ہمیں اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ ایک مٹی کا پیدائش اور مٹی کی طرف لوٹ جانا، مٹی کے مزاج کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے، اس کے مزاج کے اندر نیچا پن ہوتا ہے، اس کے مزاج کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ انسان کبھی بھی انسان تکبر سے کام نہ لے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو جب نصیحتیں کی تو بہت سارے نصیحتوں کے اندر یہ بھی فرمایا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ بیٹا کبھی بھی تکبر نہ کرنا، کبھی بھی غرور نہ کرنا، اپنے چہرے کو کبھی بھی جو ہے لوگوں سے نہ پھیرنا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے یہی فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ فرمایا کہ نہ تو تم پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو اور نہ تو تم زمین کو چیر سکتے ہو، اس لیے تم کبھی بھی اللہ کے اس زمین پر تکبر اور غرور نہ کرو۔ تکبر اور غرور کے اندر بنیاد یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو کمتر جانیں، کسی کو حقیر جانیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ جو متکبرین ہیں، زمین پر اکڑ کے چلنے والے ہیں، اور فرمایا کہ اس اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کے ساتھ تکبر سے پیش آتے ہیں، فرمایا انہی لوگوں کو میدان محشر کے اندر اللہ تبارک و تعالی چونٹیوں کی صورت دے گا، اور یہ لوگوں کے قدموں کے اندر ان کو روندا جائے گا اور ان کو ذلیل کیا جائے گا میدان محشر کے اندر، جو اس زمین پر رہتے ہوئے اللہ کے بندوں کے ساتھ تکبر اور غرور سے پیش آتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے اگر کوئی بڑا آفیسر ہے، اگر کوئی بڑا آدمی ہے، کسی کو اللہ نے مال کے ذریعے، منصب کے ذریعے، کسی بھی اعتبار سے کوئی عزت عطا فرمائی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک میں دوسرے لوگوں سے تکبر سے پیش نہیں آؤں گا، میں ان سے مغرورانہ انداز کے اندر بات نہیں کروں گا، تکبرانہ انداز کے اندر ان کو جھڑکوں گا نہیں، تو میرا یہ منصب، میری یہ دولت اور میرا جو دبدبہ ہے ان پر ظاہر نہیں ہوگا۔ حالانکہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ وقار عطا فرماتا ہے۔ وقار تکبر سے نہیں ہوتا ہے، غرور سے نہیں ہوتا ہے۔ وَقَالَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان کو ویسے ہی وجیہ بنایا تھا۔ اللہ کا جو درویش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمانبردار بندہ ہوتا ہے، اس کو تکبرانہ جملوں سے اور تکبرانہ انداز سے لوگوں کے سامنے دبدبہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ سب سے بڑا وقار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کان عند اللہ وجیہا۔ ہمارے بزرگان دین کو دیکھیں، خواجہ غریب نواز سے لے کر حضور داتا علی حجویری سے لے کر حضور غوث اعظم کا اتنا دبدبہ اور اتنا وقار تھا کہ بڑے بڑے سلطنت کے جو خلیفہ تھے اور بڑے بڑے امیر المومنین تھے وہ بھی آپ کے سامنے ڈرتے تھے، اور آپ کا ایک دبدبہ وقار تھا۔ تو دبدبہ اور وقار یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، نہ کہ آپ تکبرانہ انداز کے اندر اور غرور کے انداز کے اندر آپ تکبر پیدا کریں۔ فرمایا آج دنیا کے اندر اگر یہ زمین پر اکڑ کے چلتے ہیں، تکبر سے کام لیتے ہیں، ابلیسی راستے پر چلتے ہیں، تو میدان محشر کے اندر ان لوگوں کا وہی حشر ہوگا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ تم کپڑا پہنو تو کپڑے کو تکبرانہ انداز کے اندر جو ہے لٹکاتے ہوئے نہ جاؤ۔ ہاں یہ ہے کہ اگر غلطی سے یا سستی کی وجہ سے لٹک جائے تو اس کو تکبر کے اندر نہیں آئیں گے، لیکن فرمایا کہ جو تکبرانہ انداز کے اندر کپڑا لٹکایا جاتا ہے، فرمایا وہ جہنم کی آگ کے اندر ہوتا ہے۔ جو زمین پر تکبر سے چلتا ہے، فرمایا کہ اس کا یہ چلنا یہ شداد، نمرود اور فرعونوں کی طرح چلنا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے، فرمایا کہ اللہ کے جو ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، رقیق القلب اور رفقت و محبت کرنے والے ہیں، فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہو کر ملیں گے اور اللہ ان سے خوش ہو کر ملے گا۔ اور فرمایا کہ جو لوگ زمین پر تکبر کرتے ہوئے چلیں گے وہ اللہ سے ملاقات کریں گے کہ رب تبارک و تعالیٰ ان سے
ناراض ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ان کا مقدر ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوئی دولت عطا فرمائی، کوئی منصب عطا فرمایا، اس منصب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ فرمایا کہ جو شاخ میوے سے بھری ہوتی ہے وہ شاخ کے اندر اور زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک خاندانی اور ایک نسلی آدمی جب اسے کوئی نعمت ملے، کوئی مال عطا فرمائے تو وہ اور زیادہ جھک جاتا ہے، عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فتح مکہ کا موقع ہوتا ہے، اتنا بڑا فاتحانہ انداز سے آپ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، آپ کے دائیں بائیں صحابہ کرام کا ایک لشکر جرار ہے، آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے، بار بار آپ کا سر جو ہے عاجزی کی وجہ سے اتنا نیچے کہ بار بار آپ کا سر جو ہے اونٹنی کے ساتھ لگ رہا تھا۔ کبھی بھی تکبرانہ انداز کہ آج میں جیت گیا، آج نہیں، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ تبارک و تعالی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ فرمایا اس فتح کو بھی کسی طرح کس انداز کے اندر آپ نے کیا کہ اللہ کی حمد و ثنا، کبریائی اللہ کے لیے ہے، عظمت اللہ، العظمت للہ۔ فرمایا کہ ساری کی ساری جو ہے عظمتیں اور ساری کی ساری طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ ہمیں کسی کو اللہ نے کوئی خاندان عطا فرمایا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دولت و قوت عطا فرمائی، فرمایا یہ خاندان، یہ قوتیں، یہ دولتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اللہ کی عطا ہوتی ہیں۔ ہاں، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا جوتا پہنتے ہیں، تو کیا یہ اچھے کپڑے پہننا اور اچھا جوتا پہننا یہ تکبر کے اندر آئے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اچھی چیز پہننا، صاف ستھری چیز پہننا، اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ طیب ویحب الطیب، اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، وہ خود طیب ہے، وہ خود جمیل ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے تکبر نہیں، ہاں اچھا کپڑا پہن کر یا اچھی جوتی پہن کر، یا آج کے زمانے میں دیکھیں تو اچھی سواری یا اچھے گھر کے بعد دوسروں کو کمتر سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو ذلیل سمجھنا، فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں اور یہ تکبر کے اندر آئے گا۔ جیسے ہمارے ہاں خاندانوں کی تقسیم کے اندر، برادریوں کی تقسیم کے اندر دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے، نیچ سمجھا جاتا ہے، فرمایا اللہ کے ہاں کسی خاندان اور کسی برادری اور کسی سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے ہاں تو سب سے مکرم و محترم وہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، سب سے زیادہ معزز وہ ہے، سب سے زیادہ مکرم وہ ہے، سب سے زیادہ محترم وہ ہے۔ کوئی مغل ہو، کوئی قریشی نام رکھ لے، کوئی چودھری نام رکھ لے، کوئی جٹ نام رکھ لے، کوئی سید کہے اپنے آپ کو، ساری قومیں، ساری برادریاں، فرمایا یہ رب تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک تقسیم کے لیے رکھا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل للتعارف، فرمایا یہ تعارف کے لیے ہے، فرمایا کہ یہ کوئی عزت و وقار و تکبر کے لیے نہیں ہے، فرمایا کہ اللہ کے ہاں محترم وہ ہے کہ جس کو اللہ نے تقویٰ عطا فرمایا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ عاجزی سے، انکساری سے، میرے رب کو عاجزی پسند ہے، میرے رب کو عاجز بندہ پسند ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے اندر عجز و انکسار نہیں ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عجز و انکسار کی دولت و نعمت عطا فرمائے۔ پوری دنیا کے اندر جہاں مسلمان دیکھ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کا فیضان، برکت، رحمتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔